ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا جی، بعض نعت خواں یوٹیوب انکم کو جائز کہتے ہیں. ایک آڈیو ہے، ایک ویڈیو ہے. پہلے آڈیو پلے کر دیتا ہوں. تو کئی مہینوں سے میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے، میں نے کہا میں آپ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ یعنی کئی ایڈ. اور رہی بات رہی دیکھیے سب ایڈ کی، تو اب جو چیز میکسیمم ہم یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ جیسے کوئی جیسے کہ دوسرا کنٹرین کا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کنٹرین کا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس ویڈیو پہ جو ہے یہ سمجھ لو کہ کچھ ایسے بےہودہ ایڈ آ گئے، ٹھیک ہے. ہاں، تو اب وہ اپنی نفس کو کنٹرول نہیں کر سکا، اس نے اپنے اس پہ ایڈ پہ جا کے کلک کر دیا، اس نے اپلیکیشن کو انسٹال کر دیا، اب وہ اس کو اپلیکیشن کو یوز بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو پھر اب وہ جتنے اس آئی ڈی سے، سمجھ رہے ہیں، اس آئی ڈی سے جتنی ویڈیوز دیکھے گا اس کو وہی اسی طرح سے اسی ریلیٹڈ ایڈ آئیں گے. یہی کوشچن بہت مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا، فراز بھائی سے میں پوچھا تھا جی. بہت جگہ یہ پوچھا گیا، فراز بھائی سے بھی اور بڑے بڑے ناخوانوں سے بھی پوچھا گیا، وہ سب نے یہی جواب دیا. یہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا، یہ ایک نظام ہوتا ہے کہ جو چیز آپ سرچ کرو گے، مثال کے طور پہ یوٹیوب پہ آپ اویس رضا قادری کی نعتیں سن رہے ہو، ٹھیک ہے، اب یوٹیوب آپ اوپن کریں گے تو بس آپ کو اویس بھائی کی نعتیں ہی نظر آئیں گی. ہاں یہ تو ہے. ہاں، اور اگر آپ میری نعتیں مجھے سرچ کر رہے ہو تو بس آپ کو میرے بلاگ سے میری نعتیں نظر آئیں گی. یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے یعنی ایڈس کے حوالے سے، جیسا سرچ کرو گے ویسی چیزیں پاؤ گے، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی یہ تجربہ ہے یا یوٹیوب کا کوئی الگوریدم یعنی آفیشیلی ایسا چیز کوئی آئی ہے؟ نہ یہ یوٹیوب پہ ہی نہیں، میں نے بتایا نا، آپ فیس بک لے لو، آپ یوٹیوب لے لو، آپ انسٹاگرام لے لو، ٹویٹر ہے، ساری سوشل میڈیا کی سائٹس جو آتی ہے نا، یہ ایک وہی نظام ہوتا ہے کہ جو چیز آپ دیکھو گے وہی چیز آپ کو نظر آئے گی. اچھا، ہاں، یہ ہے صرف یوٹیوب سے ہی نہیں بلکہ سب جگہ. آپ میں نے بتایا نا، آپ آزما کے ایک بار دیکھ لو، انسٹاگرام پہ ایک دو بار مجھے جا کے وزٹ کرو، بس میں ہی نظر آؤں گا آپ کو. یا کوئی یوٹیوب پہ اگر آپ اویس بھائی کی نعتیں سنیں گے تو بس وہی نظر آئیں گے آپ کو. تو بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ہے، وہ ہے. سید سکندر وارسی صاحب کی شاید آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ارننگ کے حوالے سے یوٹیوب کی، تو وہی میرے ذہن میں تھی. میں نے کہا میں آپ سے ہی بات کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ نعت خواں ہیں، بادشاہ ہیں، تو ایسے تو نہیں کہ آپ حرام کمائی کرنے لگ جائیں گے. نہ، اور میرے ساتھ میں جو ہمارا جو گروپ ہے نا، تو اس میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء شامل ہیں. جی صحیح. بہت سے لوگ کہتے ہیں، یہ سکندر وارسی صاحب ہیں، میں نے شاید ان کو میں بہت پہلے میں نے نام سنا تھا، میں نے دیکھا نہیں ان کی ویڈیوز وغیرہ اور میں جانتا بھی نہیں. تو ماشاءاللہ جی، تو بہت سے لوگ ہیں یہ اسی مدعے پہ جو ہے. ہاں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مانیٹائزیشن آن نہیں کرتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہے مطلب ایڈز وغیرہ اپنے یوٹیوب چینل پہ یوٹیوب پہ نہیں لگاتے. یہ ان کی، ہاں یہ ان کے، لیکن کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی ڈائریکٹلی اس چیز کو حرام کہہ دینا. میرے حق میں فیصلہ تھا آتش دوزخ کا گھر، میں تھا جانے کی طرف، وہ تھے بچانے کی طرف. عشق دولت سے بچا کر لاکھ رکھا قلب کو، دل مگر جاتا ہے سید پھر کمانے کی طرف. پہلے ویڈیو بھی سن لیتا ہوں، اس کے بعد ہی دونوں چیزوں کا جواب لے لیں. یوٹیوب پر ایڈز کے حوالے سے محسن بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بار ان سے کال پر بات ہوئی تھی، اب نمبر بدل گیا ہے ان کا نمبر. یہ آپ کو دنیا میں کام نہیں ہے کہ محسن بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو آپ. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں، آپ اس جگہ پر مت آئیے پلیز، گزارش کر رہا ہوں آپ سے. کیونکہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی چیزیں کر رہے ہیں، وہ علماؤں کی نظر میں رہ کر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر بیٹھ کے عالم اور مفتی نہ بنے، گزارش کر رہا ہوں آپ سے میں. کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے نا، ابھی آپ نے ویڈیو دیکھا، منانی میاں سرکار کے ساتھ بیٹھے تھے ہم لوگ، انہوں نے محسن سنیت کا لقب دیا، ایسے ہی دے دیا انہوں نے. مفتی صاحب ہیں ہمارے پاس، علماء اکرام ہیں بڑے بڑے. آپ بیچ میں مت پڑیے، یہ سب معاملوں میں آپ اپنا کام کیجئے. اگر آپ کو نہیں کوئی چیز پسند ہے، آپ مت دیکھیے ویڈیوز، چلے گا ہم لوگوں کو. زبردستی انگلی نہ کریں.
मूड में आते हैं हम लोग यार लाइव। गुस्सा क्यों हो रहे हैं जनाब? आपका मैंने काफी बार ये मैसेज देख लिया, काफी बार आपने ये मैसेज कर दिया। औलमाए कराम की सोहबत में रहकर सारे काम हो रहे हैं, तो आप प्लीज बीच में मत आइए। हाँ अरफात भाई जरा समझाओ, जरूरत क्या है? आपको जानने की जरूरत क्या है? मुफ्ती इकराम के साथ बैठते हैं हम लोग, वो हमारे वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कभी नहीं टोका तो आप क्यों टोक रहे हैं? उन्होंने, उनको पता होगा ना मसला। आपको, आप आलिम हो, आप क्या करोगे फतवा लेकर? संभाल के रखोगे अपने पास? तो पढ़ूंगा ही भाई, छोड़ो, समझा कर कुछ फायदा नहीं, इनको पूरा काम फतवे पर ही होता है। छोड़ो यार अरफात भाई, अब क्या बोलने का। किसी को पढ़ता हुआ देखो, किसी को पढ़ता हुआ देखो तो उनसे इंस्पिरेशन लो और उनकी तरह काम करने की कोशिश करो। उन्हें रोको मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उनसे ये सब मत पूछो। यूट्यूब अर्निंग के ताल्लुक से ना आप अक्सर एडमिन हजरात को जो आप देखोगे ना कि जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उसको जायज़ बोलते हैं, जब आप इनसे जायज़ होने की इसकी दलील मांगोगे तो आप महसूस करोगे कि लफ्ज़ों को बहुत चबा चबा के बोलते हैं, यानी दबे कुचले अल्फाजों में। ना ये ख़ुद मुतमईन होते हैं, ना सामने वाले को कोई मुतमईन दलील देते हैं। तो इसमें वजह यही है कि ये ख़ुद इसमें अपनी सूरत यानी ख़ुद साख्ता सूरत पैदा कर रहे होते हैं जायज़ होने की, कि किसी तरह ये जायज़ है, अगरचे यूट्यूब की मुतलकन कोई इनकम जायज़ नहीं है। इसके बारे में तफसीलन मैंने इतनी तफसील के साथ 45 मिनट का बयान दिया है कि गालिबन अब तक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से ऐसी यानी टेक्निकली तौर से भी ऐसा नहीं आया होगा, मगर बाज़ लोगों ने उसको सुनने से परहेज़ किया, गुरेज़ किया। उसकी वजह यही थी कि बाज़ लोग जानना भी नहीं चाहते कि इसका हुक्म क्या है, जान लेंगे तो दिल में कहीं ना कहीं बात घर करेगी, तो इसीलिए ये इसमें जायज़ होने की सूरतें निकालते हैं, यानी इसको ऐसा कह लें कि हराम चीज़ को हलाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी जो ये ऑडियो के अंदर एल्गोरिदम या निज़ाम जो यूट्यूब का बयान किया जा रहा है कि आप जो चीज़ यूट्यूब के ऊपर देखोगे वही चीज़ आपको यूट्यूब बार बार जो है वो दिखाएगा। असल में सवाल वो साइल कुछ और करना चाहता है और जवाब देने वाले ने जवाब कुछ और दिया। ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना कि जो चीज़ आप सर्च करोगे देखोगे उस किस्म की वीडियो आपको जो है ना होम पेज पे दिखाई देंगी। ये बात जब ये है जब आप नेक्स्ट टाइम यूट्यूब ओपन करोगे, यानी ये वो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, वो निज़ाम है कि मसलन मैं उवैद रज़ा कादरी सर्च करके नाते सुनता हूँ और 2-3 बार मैंने इसी तरह सुनी। अब मैं जब मोबाइल बंद करके नेक्स्ट टाइम फ़ोन ओपन करूँगा तो मुझे फ्रंट पे नातों ही की वीडियो नज़र आएंगी। ये वो एल्गोरिदम है, इसका एडवर्टाइज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सामने वाला सवाल ये पूछ रहा है कि यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो एडवर्टाइज़ आते हैं जिसमें म्यूज़िक और बेपर्दगी होती है, उस एडवर्टाइज़ की बात है, तो इसका उस सर्चिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये एक यानी लोगों को धोखा देने वाली बात है और सवाल कुछ और जवाब कुछ, वो वाली बात है कि जब मालूम ही नहीं है तो अपनी अक्ल और मंतिक से जो है ना सामने वाले को किसी भी तरह मगलूब करने की कोशिश है। और दूसरा ये कि अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि जो चीज़ आप देखोगे वही एडवर्टाइजमेंट में आएगा, अगरचे ये बिल्कुल झूठ है और एक जाल है, फ़रेब है, तो आप मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में किसी ने भी उवैद रज़ा कादरी साहब की नातों को सर्च किया होगा, तो सर्च करने के बाद कभी किसी वीडियो पे उवैद रज़ा कादरी साहब की एल्बम या नातों का एडवर्टाइजमेंट आया? कभी नहीं आया। तो एडवर्टाइजमेंट का आना एक अलग चीज़ है और जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो वो यूट्यूब के फ्रंट पे वीडियो ज़रूर आती हैं, उससे रिलेटेड वो एक एल्गोरिदम अलग है। और सवाल जो हुआ है वो एडवर्टाइज़ के बारे में हुआ है, ना कि उस एल्गोरिदम के बारे में कि जो यूट्यूब में हम सर्च कर रहे हैं वो चीज़ आ रही है। दूसरा ये कि बहुत से एडवर्टाइजमेंट ऐसे हैं कि जो आपने कभी ज़िंदगी में सर्च नहीं किए होंगे, जिसके लिए इन्होंने दलील दी कि वो ऑफिशियल है, ऐसा वैसा, बेकार की बिल्कुल बातें, ऐसा कुछ नहीं है। हर एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो ऑफिशियल कंपनी का है। कोई एडवर्टाइजमेंट उसमें ऐसा यूट्यूब पे चल ही नहीं रहा कि जो कंपनी ना हो। कोई लोकल फ़ोन भी होता है ना, अगरचे वो कहने में लोकल होता है लेकिन उसकी भी एक कंपनी होती है, अगरचे वो लोकल हो। तो इसलिए ये जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं बेहयाई के वीडियो के ऊपर, इसका सर्चिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। तो ये एक झूठी दलील है, अकल की दलील है, शरीयत की भी नहीं है कि जी जो चीज़ सर्च कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब जो होता है ना वो मौसम के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट जो है ना लगाता है। अभी गाना ऐप का एडवर्टाइज बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में चल रहा था। कोई भी वीडियो देखो गाना ऐप आ रहा है उस पर, तो क्या हमने सबने गाना ऐप सर्च करा है यूट्यूब पे कि जो सबको गाना ऐप का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है? ऐसे क्यों हो रहा है? हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं उवैद रज़ा कादरी, लेकिन वीडियो के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो आ रहा है पैंटी ब्रा का। तो किसने सर्च करी है? ये ऐसी चीज़ है जो यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं, तो वो एल्गोरिदम अलग चीज़ बयान की गई, यानी सवाल बिल्कुल डिफरेंट और जवाब उसके सवाल का जवाब ही नहीं था। दूसरा ये कि ऐसा भी आपने देखा होगा कभी कभी
मौसम के हिसाब से जो दिवाली चल रही है तो दिवाली के फेस्टिवल का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, हालांकि उससे रिलेटेड किसी ने सर्च भी नहीं किया होता फिर भी वो ऐड आता है। तो यूट्यूब के ऊपर आप जो सर्च करोगे वही ऐड आएंगे, लिहाजा आप नाजायज़ सर्च मत करो तो आपको नाजायज़ ऐड नहीं आएंगे। तो ये बिल्कुल झूठ है, एकदम धोखे से काम लेने वाली बात है। फिल्मों के एडवर्टाइजमेंट, बेपर्दगी के एडवर्टाइजमेंट, इस पर मैं बात नहीं कर रहा कि एडवर्टाइजमेंट कितने किस्म के, क्योंकि इसकी तफसील में वीडियो बना दी। बताना सिर्फ इतना मकसूद है कि जो चीज़ हराम है उसको पब्लिक को धोखा देने के लिए जायज़ बताने की जो कोशिश की जा रही है वो भी उसमें भी यानी धोखा देने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल भी जो है वो जायज़ नहीं है। हराम ज़रिए से जो है ना इनकम आ रही है, और जाहिर है कि जब हराम ज़रिए से आ रही है तो वो इनकम किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। अब आप इसको कितना भी दाएं बाएं घुमा फिरा के अपनी मंतिक चलाने की कोशिश करो, वो रकम किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो। और फिर जब किसी मसले की किसी को मुकम्मल तौर से जानकारी नहीं है तो उसका बताना भी शरीयत में हराम है। यानी ऐसी सिचुएशन के बारे में हुज़ूर अलैहि सलाम की एक हदीस मौजूद है कि जो बग़ैर इल्म के फ़तवा दे उसके मुंह में आग की लगाम है और वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। और ऐसे भी रिवायतें हैं कि उस पर तमाम रिश्ते जो है वो लानत करते हैं कि जो शख्स झूठा मसला बताए। तो जब आपको मसाइल का इल्म है ही नहीं, ख़ास तौर से ऐसे मसले का कि जिसमें आपकी ख़ुद तहकीक भी नहीं है, तो वो मसला बताना बिल्कुल हराम है। आपके पास उलमा की टीम है, तो वो उलमा की टीम को पर्दे के पीछे नहीं होना चाहिए बल्कि इन फ्रंट होना चाहिए। उलमा की टीम बयान करेगी कि यूट्यूब मुतलकन जायज़ है, इसकी इनकम ये नहीं, ना कि कोई यूट्यूबर या ब्लॉगर जो है ना इसको बयान करने लगे कि जायज़ है या नाजायज़, क्योंकि इस तरीके से अपनी अकल से मसला बताना ये हराम है। और जिसने ऐसा करा यानी अगर एलानिया करा तो उसके लिए तौबा भी एलानिया फ़र्ज़ होती है। मगर आज क्या है कि लोगों को तरगीब दिलाई जाती है कि आप यूट्यूब बनाएं, मेहनत करें, ऐसा करें वैसा करें, और वीडियो में यहाँ तक कह दिया जाता है कि दुनिया चांद पे पहुँच गई और आप अभी जो है ना हराम हलाल की, यूट्यूब हराम है या हलाल अभी आप इसी में पड़े हो और दुनिया चांद पे पहुँच गई। तो ये बात भी जो है ना मुसलमानों को गुमराह करने वाली है कि दुनिया चांद पे पहुँचे या मंगल ग्रह पे पहुँचे। हराम और हलाल में इम्तियाज़ करना ये मुसलमानों ही का फ़र्ज़ है, ना कि काफिरों का। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने बहुत प्यारी बात मिशकात शरीफ की शरह के अंदर बयान फरमाई है कि काफिर और मोमिन में यही एक फ़र्क होता है कि मोमिन हराम और हलाल की फ़िक्र नहीं करता, ना लिबास में, ना खाने में, ना कमाने में। और काफिर फ़र्क नहीं करता, और मुसलमान फ़र्क करता है खाने में भी, पहनने ओढ़ने में भी और कमाने में भी, कि वो पहले हराम और हलाल देखता है। तो अगर दुनिया एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो क्या शरीयत को भूल जाएं, शरीयत को बदल दें, हराम हलाल की फ़िक्र ना करें? ये जुमले आपके वीडियो के अंदर के हराम हलाल की लोग फ़िक्र करते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये बिल्कुल भी यानी ज़ेबा नहीं देते, बल्कि ये उलमा के ख़िलाफ़ आवाम को बदज़न करने वाली बात है और इंतशार पैदा करने वाली बात है, फ़साद पैदा करने वाली बात है। इसकी वजह क्या है? उलमा इकराम किसी भी चीज़ को हराम कह रहे हैं तो उनको हराम कहने की उनके पास दलील है। उनको ये चीज़ मालूम होती है कि किसी भी चीज़ को हराम कब कहा जाएगा, यानी कि इसके पीछे की जो शरीयत, अहकाम शरीयत की जो तफसीलात होती है वो उनसे वाकिफ़ होते हैं कि नस किस चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ को जब आप हराम कहेंगे तो मुतवातिरा क्या चीज़ होती है, इसी तरीके से किस आयत करीमा के तहत हराम हो गई, उलमा जानते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को वो हराम कह रहे होते हैं। तो बहुत सारे मुफ्तियान इकराम का मैंने कॉल इस बारे में सुना है यूट्यूब की इनकम का कि वो जायज़ नहीं है, हराम है। तो अगर आवाम आपसे कह रही है कि जी फ़लाँ शख्स बोलता है कि हराम है, तो आपको ये कहना कि यार हराम के फ़तवे लगा देते हैं, हर किसी चीज़ को हराम कहते हैं, बिल्कुल गलत है। हर किसी चीज़ को हराम नहीं कहा जाता, बल्कि जो वाकई में हराम है उलमा ने उसी को हराम कहा होगा, और उलमा की बात सुनकर ही वो बंदा अब तक आगे फॉरवर्ड बात कर रहा होगा कि भाई इसको हराम कहा है। तो ये कहना एक तरीके से इनडायरेक्टली उलमा अहले सुन्नत पर तंज़ है कि वो हर चीज़ को हराम कहते हैं, जबकि कोई भी आलिम किसी भी चीज़ को बेवजह हराम नहीं कहता। अभी आप अपने ही मफ़हूम को देखेंगे ना तो मफ़हूम में मुखालिफ आपका ये निकलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अकल से ही हराम चीज़ों को हलाल हलाल कहते हैं, हालांकि उनको हलाल किस चीज़ को कहते हैं इसका शऊर भी नहीं है। और ये बात भी दुरुस्त है, आपको ख़ुद नहीं मालूम कि किसी भी चीज़ को हराम कब कहेंगे, हराम लिगैरी कब कहेंगे, और कब उसके ऊपर जो है ना कौन सी दलील से वो चीज़ हराम साबित होगी। लेकिन आपने भी उसको बेकार में जो है ना हलाल कह दिया, और आपके पास उलमा थे तो आपकी ज़िम्मेदारी थी कि उलमा को पेश करें और इस तरीके से इंतशार पैदा ना करें। इंतशार किस तरह होता है कि जैसे आवाम कहीं दूसरे मुफ्तियान इकराम से पूछती है, वो कह रहे हैं हलाल है और फिर हराम है यूट्यूब की इनकम, आप ब्लॉगर या इस तरीके के यूट्यूबर आके बोलते हैं जी हलाल है, जायज़ है, कोई हरज नहीं है, ऐसा वैसा अपनी मंतिक की दलील देते हैं।
تو قوم کیا کرتی ہے, ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے آدمی کا کہ جہاں پہ اس کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کی طرف پیروی کرتا ہے وہ جا کے. تو وہ علماء کے قول کو فعل کو بھول جاتا ہے کہ چلو چھوڑو یار فلاں بندہ بول رہا ہے جائز ہے, جائز ہوگا تو وہ خود لگ جائے گا. تو یہ خود بھی گناہ کے کام میں لگنا اور لوگوں کو لگانا اور علماء کے خلاف بدظن کرنا ہے. جس بارے میں علماء نے جب کہہ دیا کہ حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو اس میں پھر اپنی عقل کی دخل نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب جیسے یہ ویڈیو کی بات ہے شاہد بھائی کی, کہ اس میں سب سے پہلا اعتراض آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کرنے والے اور بھی کام ہیں, لوگ کیوں آپ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہیں, کیوں آپ سے پوچھ رہے ہیں یوٹیوب انکم جائز ہے نہ جائز ہے, دوسرے کام بھی ہیں, انڈیا میں اتنا کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بناؤ, آپ کی ایسی رائے بھی ہے. تو میں آپ کو وہ شک شبہ دور کر دوں کہ کوئی بھی بے وجہ آپ سے اس طریقے کا سوال نہیں کرتا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, ایک لاجک ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے جو چینل چلایا ہے نا وہ ایک دین کے نام پہ, اہل سنت کے نام پہ چلایا ہے. تو جب آدمی ٹھیکیدار بنتا ہے کہ بھائی ہاں میں ٹھیکیدار ہوں اہل سنت کا, ٹھیکیداری لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تب عوام اس سے اسی کے متعلق سوال کر رہی ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹو ہیل چینل پہ جا کے کسی نے پوچھا ہو کہ بھائی یوٹیوب انکم جائز ہے نہ جائز, نہیں پوچھا. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دنیاوی چینل ہے, لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے. لیکن کیونکہ آپ دین کے نام پہ چلا رہے ہو کہ جی اہل سنت کا چینل ہے, ولیوں کی زیارت کرا رہے ہیں, تو لوگ اس پہ یہ بھی نہ پوچھے کہ جو آپ جو انکم کما رہے ہو حرام, وہ آپ کیوں کما رہے ہو. اور اگر پوچھتے ہیں تو آپ اس پہ اس طریقے کی منطق کی دلیل دیتے ہو اپنی عقل کی یہ جائز ہے. تو اس لیے لوگوں کا پوچھنا بالکل درست ہے, کرنے والے کام ہی لوگ کر رہے ہیں. جب آپ اس کو یعنی اس طریقے سے دین کا نام کے اوپر چلاؤ گے تو لوگ حرام حلال تو بالکل پوچھیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ شاید بھائی جیسے ویڈیو میں کہ اس طرف مت آؤ, یا آپ کی فیلڈ نہیں ہے, یہی چیز آپ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے, یعنی دونوں حضرات کے اوپر, کہ مسائل بتانے کی فیلڈ اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ بھی اس طرف مت آؤ. آپ سیدھی زیارت کراؤ. کوئی آپ سے پوچھے کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہے حلال, تو آپ اس کو یہ کہہ دو کہ کسی عالم سے جا کے معلوم کرو. ہم عالم نہیں, ہم نہیں بتا سکتے, ہم طالب علم بھی نہیں ہیں, ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جائز ہے ناجائز. اس کی تحقیق علماء ہوں گے, وہاں بتائیں. آپ اس کو جائز بھی کہتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو کہ جی اس طرف آنے کی کوشش مت کرو, لوگوں سے مطلب انسپریشن لینی چاہیے. کس چیز کی انسپریشن؟ شریعت کو تبدیل کرنے کی, حرام چیز کو حلال بتانے کی انسپریشن. کس چیز کی لینی چاہیے وہ بھی ایک مرتبہ آپ بتا دیں. دوسرے ہے کہ جیسے اس بندے نے سوال پوچھا جو بھی تھا, خدا نہ خواستہ یہ کون تھا, خیر میرے علم میں نہیں ہے اس کا نام کہ کون تھا, لیکن جس طرح آپ نے اس کو جھڑک دیا یا ڈانٹ دیا, تو خود علماء کی ٹیم سے ایک مرتبہ آپ اس کے بارے میں اپنی رہنمائی کر لیں کہ کسی کو بھی جو کہ میرے ماتحت نہیں تھا, میں نے اس کو جھڑک دیا, دل آزاری کی, تو مجھ پہ کیا حکم ہے, کہ آپ پہ توبہ کا حکم آئے گا یہ نہیں آئے گا. اور یہ چلے خیر آپ سے تو اتنا کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کی طرف سے یعنی شاہد بھائی کی طرف سے میں اس سبسکرائبر کو کہ اگر وہ میری بات سن رہا ہو یا اس طریقے سے بول رہا ہو, تو میں ہاتھ جوڑ کر جو ہے شاہد بھائی کی طرف سے ایسے اس سبسکرائبر جو سنی مسلمان تھا معافی مانگتا ہوں کہ ان کی وہ بات قیامت کے دن وہ کسی بھی حساب کتاب میں نہ لائے. ورنہ پکڑ کرنے والی بات یہی ہے, کیونکہ یوٹیوبر جو ہیں وہ دینی چینل چلا رہے ہیں, خوف خدا کا نام لیتے, تو ان کو خود بھی اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ بالکل بھی ہلکا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ چلو شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا تو وہ کہے گا کہ جی قرآن نے اس کو میرے ماتحت کیا, اس کو انڈر کیا تھا, اس لیے میں نے چلو اس کو ڈانٹا اس کی اصلاح کے لیے. آپ کی صورت وہاں وہ بھی نہیں بن رہی. ایک ہوتا ہے والد کا اولاد کو ڈانٹنا, آپ کی صورت وہ بھی نہیں بن رہی. اور ایک ہوتا ہے استاد کا اپنے شاگرد کو ڈانٹنا کہ بھئی چلو میں نے تجھے دین سکھایا, علم سکھایا, مجھ پہ میرا تجھ پہ حق ہے روحانی باپ ہونے کے ناطے کہ میں تجھے ڈانٹ سکتا ہوں, مگر آپ کی صورت وہ بھی نہیں ہے. تو نہ تو آپ اس کے استاد تھے, نہ والد تھے, نہ اس کے شوہر تھے, اس کے باوجود آپ نے ڈانٹ دیا. خدا نہ خواستہ کل قیامت میں اگر وہ کسی اہل بیت کے گھرانے سے نکلا, آپ میری بات کو نیگیٹو نہ لے کرنا, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرنا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہ اگر وہ کسی سید گھرانے سے نکلا اور بروز قیامت اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ فلاں نے میرے کو ایسے لائیو لوگوں کے سامنے ذلیل کر کے جھڑک دیا تھا, آپ اس کے آگے کیا جواب دو گے؟ چلیں نہ نکلا وہ سید, خود میں اگر وہ عالم نکلا یا طالب علم نکلا اور کل کو عالم بن گیا, یا کسی عالم کی اولاد نکلا, اگر وہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ولی بن کے اٹھا, تو ہمیں کسی کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بندہ کون ہے, کسی کو بھی ڈانٹ دو. یوٹیوب کیا ہوتا ہے, یوزر جو ہے نا ہماری ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں, یہ آپ سے محبت کرتے ہیں, سارے سبسکرائبر اپنے اپنے یوٹیوبر سے محبت کرتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ان کی ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں, فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب ان کے آگے کیمرے کے سامنے نیگیٹیوٹی جاتی ہے نا کہیں پہ اس طریقے کا, تو وہ بدظن ہوتے ہیں. اب یہ ایک دل برائی اس بندے نے اگر اپنے دل میں لے کے بیٹھا اور قیامت میں اگر یہ آپ سے اس کا مطالبہ کرے گا, آپ کو اس کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا کہ آپ نے کس حیثیت سے اس کو
لائیو ڈاٹا تھا، تو آپ اس میں تھوڑا فکر کریں شاہد بھائی. یہ میں اصلاحی بات کر رہا ہوں، اگرچہ ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے اور لمبی ویڈیو لوگ نہیں دیکھتے، لیکن مجھے اس سے کوئی یعنی سروکار نہیں کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں. اگر آپ کے بات ٹھنڈے دماغ سے سمجھ میں آ جائے، اصلاح آپ کی ہو جائے، تو میرے لیے بہت ہے. حالانکہ میں اس پہ صرف ایک لفظ میں بھی بتا دوں گا جی اس طرح جھڑکنا لوگوں کو جائز نہیں ہے اور توبہ واجب بات ختم ہوگی، لیکن پھر کیا ہوگا، آپ کو مسائل سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ جو چیز ہے نا، جیسا آپ نے چھڑک دیا، معلوم آپ کو کتنی حدیثوں کی اس میں مخالفت ہو گئی. اگر تفسیر میں بیان نہ بھی کروں نا، چھوٹی چھوٹی 2-3 حدیثیں آپ کو برکت کے لیے سناؤں نا، کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے، لیکن آپ نے ویسی ہی بات اس ویڈیو کے اندر کری، تو اس حدیث کی کہیں نہ کہیں مخالفت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں کہ جس کے شر سے مسلمان دوسرا بھائی اس کا محفوظ نہ ہو. تو کامل مومن نہ ہونے کی علامت میں زبان بھی داخل ہے، ہاتھ بھی اور آنکھ کا اشارہ بھی، کہ کسی کو اس طرح دیکھا بے حکم شرع کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی حق بھی نہیں تو اور ہم نے اس کو جھڑک دیا. تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں اور خود کو ذلت پہ جو پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں. بہت ساری حدیثوں کی اس طرح دل آزاری کرنے میں مخالفت پائی جاتی ہے شریعت کے اعتبار سے. امید ہے کہ میری بات آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی اور ٹھنڈے دماغ سے آپ کو خود یہ چیز فیل ہوئی ہوگی کہ آپ نے اگر اس طرح کسی کو لائیو ڈاٹا ہے تو وہ بالکل درست نہیں کرا. میں نے آپ کی طرف سے اس سے معافی مانگ لی. ہو سکتا ہے اگر وہ اس کے دل میں میری ذرا سی بھی محبت ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا. لیکن آپ سے بھی میری عرض ہے کہ اگر میری بات بھی آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ کے آگے پورے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ آئندہ اس طریقے سے سنی سبسکرائبروں کو لائیو کیمرہ کے آگے جھڑکا نہ کریں، کیونکہ دل آزاری مسلمان کی حرام ہے. آپ کو، ہم کو، سب کو جو ہے وہ کل مر جانا ہے، آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے. تو ایسا کام کر کے کہ لوگ بدظن ہوں، پیچھے بدگمانیاں کریں، گالیاں بگن نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ہم کیمرے پہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں خوف خدا کا، دین کا کام کرنے کا. تو پہلے ہم کو خود اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہم کو لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، جبکہ وہ ہمارے ماتحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر چھوٹا بھائی ہے، اولاد ہے، بیٹا ہے، تو ایک الگ مسئلہ اس میں بنے گا کہ چلیں جی آپ کا حق تھا آپ نے ڈانٹ دیا، لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں. باقی یہ کہ جو میرا سوال ہے کہ یوٹیوب کی انکم کیسی جائز ہے، آپ کی ٹیم اس کو بتائے گی. علماء کی ٹیم یہی ہے، جو بھی اس میں جواب دینا چاہے گا. یوٹیوب کی انکم جو جائز ہے اس کی جائز کی صورتیں یہ ہیں. موٹی اور بھی باتیں جو ضروری نہیں ہیں. باقی یہ کہ آپ ولاگ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، ہمیں اس سے کسی سے کوئی مطلب نہیں. لیکن جب شریعت کا مسئلہ غلط ہوگا یا لوگوں میں غلط بیان کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر جو ہے نا ایکسپلینیشن اس میں دینی پڑے گی. باقی یوٹیوبروں سے جو سبسکرائبر ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی نا غلط پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں. یعنی بلڈنگ کا نقشہ لے کے نائی کے پاس پہنچتے ہیں کہ جی نقشہ صحیح ہے یا غلط ہے. بھلا یوٹیوبرز یا بلاگر آپ کے مسائل کا جواب نہیں دے گا. آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے نا تو آپ غلط ایڈریس پہ نہ جا کر اپنی قریبی مسجد کے عالم صاحب پہ، امام صاحب پہ، وہاں جا کے پتہ کریں کہ جی یہ مسئلہ جائز ہے ناجائز. کیونکہ یوٹیوبر کیا ہوگا، اپنی نفس کی خواہشوں کو بیان کرے گا، پھر آپ اس کو جو ہے نا فالو کر لو گے. پہلی چیز یہ. دوسرا یہ کہ فل ٹائم یوٹیوبر بننے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے. دین کا کام کرنا چاہتے ہیں بالکل کریے، چینل بنانا چاہتے ہیں بنائیے، علماء کی ویڈیو کو آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہر چیز گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. تمام یوٹیوبر مجھ سمیت، مجھ پر تمام یوٹیوبروں پہ علم دین جتنا سیکھنا فرض ہے وہ سب پر فرض ہے، اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. فل ٹائم یوٹیوبر اگر اس گمان میں ہے کہ اپنی شہرت اور پبلکسٹی کے لیے کہ جو مجھ پہ سیکھنا فرض تھا اسے بھی چھوڑا اور کیمرے کا ہنسنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھیلنا، کودنا، جینا، مرنا، ایکسیڈنٹ، حادثہ، اور مطلب ہر چیز کے لیے پبلک کے سامنے ہی سب چیزیں پیش کر دینا، اتنی فرصت اگر ہے تو قیامت میں اس کا حساب وقت کا دینا پڑے گا. اور یہ کہ جتنے علم دین سیکھنا ضروری ہے وہ سب پہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ تمام یوٹیوبر اپنی قضا عمری نمازوں پر بھی توجہ دیں کہ جو نماز پچھلی زندگی میں قضا ہے ان کا حساب بھی لگائے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرے. نہ کہ یوٹیوب کے آنے سے آپ اتنے بڑے دین کا کام کرنے والے بن جائیں کہ اپنے فرض، ذمہ داری، حلال کمانا، نماز قضا کو مکمل کرنا سب تو وہیں چولہے میں، اور بس یوٹیوبر اور ویڈیو. تو اس طرح کسی کے کہنے پہ اپنی آخرت کو خراب نہ کریں. بروز قیامت آپ کو، سب کو، ہم سب کو مرنا ہے. حساب یوٹیوب ویڈیو کا نہیں ہوگا. اور ولی اللہ کی زیارت والی آدھے گھنٹے کی ویڈیو سے کوئی دین کا کام بھی نہیں ہوتا، کسی کو علم بھی نہیں آتا. پہلی چیز تو یہی ہے. تو علم سیکھنے سے آتا، اس کو سیکھیں، قضا عمری مکمل کریں. کسی کے کہنے میں یوٹیوب کھول کر اس میں ناجائز طریقے سے کمانے نہ لگ جائیں، بلکہ علماء سے معلوم کریں. یوٹیوب کی کمائی جو آتی ہے اس میں اکثر کمائی جو ہے نا یوٹیوب کی حرام ہے، اور حلال کون سی ہے اس کی میں نے تفصیل اپنی ویڈیو میں بیان کر دی. آپ ایک مرتبہ چاہیں تو
تو اس کے تینوں پارٹس یوٹیوب ارننگ پہ مکمل دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ کہ رہا ہے کون یہاں کتنے تاجور لوٹے، لحد میں چل دیے کتنے نواب دنیا سے، دلوں کو چیر نہ ڈالے کلام سید کا، اٹھا دیا ہے جو میں نے نقاب دنیا سے. پتھر میں حسن لالے پرنوار